السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہی میوٹ آل سیشن ہے، تو اس میں آپ لوگ وہ نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کو انمیوٹ، اور یہ کہ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فیل اور سورہ قریش انشاءاللہ سورہ فیل کی تفسیر آج ختم کر کے پھر انشاءاللہ سورہ قریش کی شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تو دعا کر لیتے ہیں پہلے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، آمین۔ تو سورہ قریش تو انشاءاللہ آج شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلے سورہ فیل کی تفسیر ہم لوگوں کی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے جو کیا تھا تو وہ تھا قیدہم فی تضلیل تک، ہے نا۔ تو یہ کہ اس سے آگے انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ سورہ فیل ہی کیونکہ ابھی کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ، تو وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات جو ہم کو آپ لوگوں سے کرنی تھی وہ یہ کہ گروپ پہ جو دعائیں پچھلی بار کسی نے سوال پوچھا تھا، تو اس سے متعلق 2 دعائیں تھیں جو اسی وقت ہم نے بتائی تھیں، تو بہرحال اس کی امیجز بنا کے اور وہ گروپ پہ پوسٹ کر دی ہیں۔ اور یہ کہ اس کے علاوہ اور بھی بیچ میں کچھ ریسورسز اگر ملتے ہیں تو وہ ہم گروپ پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، جیسے یہ کہ معرف القرآن، کیونکہ جو ہم بک ریفر کر رہے ہیں اور بھی بہت ساری تفسیر دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ مین جو ہے وہ معرف القرآن سے کرتے ہیں، تو اس کا بھی ہم نے ایک ایپ کا لنک جو ہے اور اس کی کچھ امیجز وہ شیئر کی تھیں۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، دیکھیں سب لوگ ظاہر سی بات ہے اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو اور ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، یا اپنے ریفرنس کے لیے، یا کہیں کبھی کچھ دیکھنا ہے یا کچھ اور سمجھنا ہے، تو اگر کوئی ریفرنس ہوتا ہے، کوئی کتاب کی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے ابھی تو ایک ہی کیا ہے، لیکن ہمارے پاس 1-2 ریسورسز اور بھی ہیں، تو ہم نے کہا پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں اس کے بارے میں۔ تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی اگر یہ کہ ظاہر سی بات ہے سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، اگر یہ کہ آپ لوگ لنکس نہ دیکھ پائیں یا کچھ بھی ہے تو پریشان ہو کے آپ لوگ بہرحال پریشان مت ہوئیے گا کہ وہ پریشان ہو کے پھر یہ کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ہم لوگ کیسے کریں گے، اور گھبراہٹ میں پتہ لگا کہ وہ جو ہو رہا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، تو وہ مت کریے گا آپ لوگ۔ یہ کہ یہ ریسورسز ہیں یا یہ جو دعائیں ہیں یہ ایڈیشنل چیزیں ہیں، ہو جائیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہ ہو پائیں تو دیکھیں جو ہمارا ایک مقصد ہے کہ کچھ نہیں سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو یہ کہ جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس سے کم ٹھیک ہے کچھ نہیں تو کم سے کم کان میں آواز تو پڑ رہی ہے، کوئی کچھ تو پتہ چلے گا ہی نا۔ جتنی بھی مصروفیت ہے یا جتنی بھی اور یہ کہ اپنی سب کی جس کو کہتے ہیں کہ لمیٹیشنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک یہ تو ہے کہ اگر جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ ریگولرلی بھی نہیں سن پا رہے ہیں، تب بھی اگر یہ کہ 2-3 ہفتے میں ہی ایک بار ہو گیا، مطلب دیٹ از دا لیسٹ آبویسلی، لیکن یہ کہ کم سے کم ایک سلسلہ جڑا رہے گا تو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور
ٹکڑیاں ٹکڑیاں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کے، فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھوس کھایا ہوا، بھوسا کھایا ہوا۔ تو اس میں ہم لوگوں کی دیکھیں 2 آیات ہو چکی تھی، جو ہم لوگوں کا پچھلے تفسیر کا جو آخری لفظ جو ہم لوگوں نے کیا تھا وہ تغلیل کیا تھا، اور وہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ تھا تغلیل۔ یہ ہم لوگوں نے یہ لفظ ایک بار اور، یعنی سورہ فاتحہ میں بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہی تھا اس کا بھی، اور جو تھا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ ضلہ سے ہے، اور جب وہ ضلہ جو تھا ضالین وہ ثلاثی مجرد یعنی جو روٹ ورڈ ہے اسی کا ہی ایک فارم تھا، ہے نا، اور یہ تضلیل جو ہے یہ اسی روٹ ورڈ میں جس کو کہتے ہیں کہ جب اور الفابیٹس اور حروف جب ایڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا مطلب تھوڑا سا بدل جاتا ہے، یعنی کہ بیسک مطلب تو وہی رہتا ہے لیکن اس میں تھوڑی شدت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے تضلیل جو ہے یہ ضلل سے ہے، یعنی کہ یہ مزید فی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہ باب جو ہے یہ باب ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا یہ پھر یہ تھوڑا سا اس لیے بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جن کو کافی طلب بھی رہتی ہے، اور ان کو یہ رہتا ہے کہ بھئی ہم کو اور تھوڑا سا اگر اس میں ڈیٹیل پتہ چل جائے، تو بہرحال یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کی جو ایک خاصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس باب سے کوئی لفظ بنتے ہیں نا تو اس میں ریپیٹیشن آتی ہے، تو یہاں پہ تضلیل سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک بار نہیں ہوا تھا، یہ تو پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ صرف ایک بار نہیں، یہ ریپیٹڈلی، مطلب یہ کہ بار بار ہو رہا تھا۔ پھر دوسری جو ایک اس کی وہ ملتی ہے کہ اس کا مطلب جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا کام بالکل بیکار کر دیا تھا، ان کی جو دعو تھا اس کو غلط کر دیا تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے نا تو شروع میں ہی ابرہہ کو وہیں پہ روک دیتے، ہے نا، اس کے دل میں وہ خیال ہی نہ آتا، یا پھر یہ کہ خیال آتا جب اس نے اپنے بادشاہ جو حبشہ کے تھے ان سے اجازت لی تھی تو وہ منع کر دیتے۔ بہرحال وہ سب اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، وہ ساری چیزیں ہوئی، وہ اتنی زبردست تیاری ہوئی، سب کچھ ہوا، ہے نا، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے ہوتے ہوئے پھر فائنلی آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی ختم کر دیا۔ تو یہ کہ اگر دیکھیں تو ابرہہ نے پہلے وہ اپنا کنیسہ بنایا جس میں اس نے کتنا زیادہ خرچ کیا تھا، ٹھیک ہے، مطلب اپنا مال بھی اور اپنی ریسورسز بھی، یعنی کہ کتنے ہزار کتنے لاکھوں لوگوں نے اس کو مل کے بنایا، اور اتنا شاندار اور اتنا عالیشان کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب اوپر اس کے کوئی آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کو نیچے کے لوگ نظر نہیں آتے تھے، اور اگر دیکھیں تو اس وقت تو کرینز ہیں اور کچھ بھی اگر آپ دیکھ لیں جو آج کل کی جو بھی نئی جو بھی ایجاد ہیں ان میں سے تو کوئی چیز اس وقت موجود بھی نہیں تھی، تو کس طرح سے اس نے کتنی ریسورسز کے ساتھ وہ اپنا کنیسہ بنایا ہوگا۔ بہرحال وہ بنایا، اس کے بعد پھر اس کے ذریعے سے اس نے یہ چاہا کہ بیت اللہ کی جو ایک پاپولیرٹی ہے، جو ایک شہرت ہے وہ اس سے کم ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کہ پھر کچھ عرب جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی بیت اللہ کے مقابلے میں اس نے یہ کیا ہے، تو غصے میں آ کے انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں گیا اور اس کو گندگی سے آلودہ کیا۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو اتنی عالیشان اتنی بہترین چیز کوئی بنائے اور اس کی اس طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ ذلت کی جائے تو وہ بھی کافی دل آزاری والی چیز ہوتی۔ بہرحال وہ بھی ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ وہاں سے یعنی اپنے کنٹری سے، اپنے ملک سے، یمن سے آیا آل دا وے یہاں مکہ، اتنی بڑی تقریباً 60,000 کا لشکر تھا اس کا، اور اس کی بھی کتنی تیاری ہوئی ہوگی، مطلب آرمیز جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں بنتی ہیں، اس کا پورا یہ کہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور پھر اس کا کھانا پینا، اس کی جو زیادہ سفر ہے اس کی تیاری، گھوڑے ہاتھی سب کچھ ہوا ہے نا، وہ سب کچھ کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کروایا، یعنی یہاں تک اس کو ڈھیل دی، اور اس کے دل میں جو بھی عزائم تھے وہ سب کچھ بڑھے، وہ پنپے، وہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر آ کے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کا جو بھی داؤ تھا اس کو ختم کیا۔ تو بات جو ہے تضلیل میں یہ جو مزید فی ہے، یعنی کہ جو اور ایک حرف جو آ گیا ہے نا ضللہ، اس کی وجہ سے جو اس میں تاکید آئی ہے، جو شدت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو کہتے ہیں کہ عروج پہ لے جا کے تب اس کو بھیگا، ہے نا۔ تو یعنی کہ وہ جو ایک ختم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بالکل تباہ اور برباد کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا، کیونکہ اگر وہ شروع میں ہی ہو جاتا تو پھر یہ کہ بہرحال ہم اس وقت بیٹھ کے اس کی اتنی تفصیل اور تفسیر تو نہ پڑھ پاتے، پھر اگر یہ کہ ابرہہ کے دل میں وہ خیال ہی نہ آیا ہوتا، یا اگر آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ ہی اس کو ختم کر دیتے، تو ہم اس وقت اتنے ہزاروں سال بعد جو ہے وہ بیٹھ کے اس کی تفسیر تو نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال تضلیل سے مراد یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک جو بات آتی ہے، جو ہم بتا رہے تھے نا کہ فعل مضارع جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہو کے ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ کہ وہ اس کے بعد بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف اس طرح سے کچھ وہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے مدد فرماتے ہیں، اور غیبی مدد فرماتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے نا ڈیوائن ہیلپ، اٹ کمز ٹو یو۔ تو بہرحال اب اس کے بعد وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ٹھیک ہے، ارسلہ سے مراد کیا ہے؟ اب ارسلہ جو آیا ہے تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، ارسلہ یرسلو، یہ بھی مزید فقہی باب ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ اور علیہم جو ہے وہ علا، جب عین لام اور یا علا جو آتا ہے، جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں نا، اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب وہی علا ہی ہے۔ تو جب علا آتا ہے، ورڈ علا ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اپون دیم، یعنی کہ ان کے اوپر، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے علا اور ایک ہوتا ہے الہ، ٹھیک ہے، جس میں الف ہوتا ہے، الف لام اور یا ہوتا ہے، اور علا میں عین لام یا ہے۔ تو جب الہ ہوتا ہے تو وہ بھی آتا ہے کہ ان کی طرف بھیجے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک جس کو کہا جاتا ہے تھوڑی سی محبت اور شفقت ہوتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی ٹورڈز ہوتا ہے کہ ان کی طرف بھیجیں۔ جب رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کرتے ہیں الہ، کہ وَإِلَہ، جس کو مطلب جو اور پہلے کی قومیں تھیں ان کے لیے جب رسول بھیجے تھے، اور اللہ تعالیٰ جب قرآن شریف میں ذکر کرتے ہیں ان کا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھیجا ان کے طرف، ان کے پاس، ان کے اوپر ہم نے اپنے نبی۔ تو جب وہ نبی بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے لیے جب لفظ آتا ہے تو الہ آتا ہے، اور جب علا لفظ آتا ہے، علا یعنی اوپر، علا جب آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے مسلط کرنا، یعنی کسی کے اوپر ڈال دینا، ہے نا، اپون جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس سے مطلب جو ہوتی ہے مراد جو ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ مسلط کیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایز اے پنشمنٹ وہ بھیجا تھا۔ اچھا، اب علا، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ کس کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر یہ کہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ پھر اس کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے، اور جب وہ عذاب کے لیے آیا ہے جیسے کہ ارسل علیہم، تو پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ ایز اے پنشمنٹ، ایک عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح سے ان ابابیل کو، طیرن ابابیل کو مسلط کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب طیر جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ طیر ویسے جو کہا جاتا ہے وہ عربی میں چڑیا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ برڈز۔ اور طیرن جو ہے، طیرن سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ غول کے غول، یعنی کہ بہت سارے پرندے، کیونکہ اس کی جمع جو آتی ہے وہ طیور آتی ہے، ٹھیک ہے، اور طیور اگر لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرح کے بہت سارے پرندے۔ اور طیرن، کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ کیونکہ ہر طرف سے ایک دم سے آئے تھے، مطلب جیسے ان کے اوپر جب آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے، چاروں طرف سے
ان کے اوپر وہ اڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ مختلف طرف سے آ رہے تھے تو اس لیے تھا. اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں صرف یہ ایک طرح کی نہیں تھی، اس میں بہت سارے قسم کی چڑیاں تھیں، اس وجہ سے اس کو طیرن کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب طیرن میں آخر میں جو تنوین آئی ہے نا، یعنی کہ یہ جو ڈبل فتحہ جو آیا ہے، یعنی کہ ڈبل زبر، دو زبر جو آیا ہے، تنوین اس کو کہا جاتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے، اچھا قرآن شریف کی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ایک ایک جو زیر زبر پیش ہے، جو سکون ہے، جو ایک زبر کی جگہ دو زبر آیا ہے، تو اس سے بھی معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی سمجھ اور اس کا فہم عطا فرمائے کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے، مطلب اٹس ایکچولی بیوٹیفل. تو بہرحال تنوین سے جو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو طیر آئے تھے نا، تو جیسے کئی بار چڑیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو خوبصورتی کے لیے یا نزاکت کے لیے یا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ جو یہ تنوین ہے یا یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ دل خوش کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، یہ ان کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئی تھیں، ٹھیک ہے، یہ چڑیاں جو تھیں، اور یہ کہ ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ٹھیک. اچھا، اب یہ جو ہے طیرن اور ابابیل. ابابیل جو ہے، ابابیل یہ وہ لفظ ہے جس کا کہ عربی زبان میں کوئی مفرد نہیں ہے، یعنی کوئی سنگولر اس لفظ کا نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے معنی جو آتے ہیں وہ یہ کہ پرندوں کے غول آئے تھے، یعنی کہ جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جو اردو زبان میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کسی چڑیا کے لیے ابابیل، تو یہ جو ہیں ابابیل یہ مراد نہیں ہے جو ہم لوگوں کے لیے، جو ہم ابابیل جس کو سوچتے ہیں، تو جو ذکر ہے اس سورہ میں تو وہ ابابیل نہیں تھی، ٹھیک ہے. اور یہ پرندے جو تھے یہ کبوتر سے تھوڑے چھوٹے تھے، اور یہ کہ یہ کوئی ایسی جنس تھی جو کہ پہلے نہیں دیکھی گئی تھی، ٹھیک. اب یہ ہو گیا طیرن اور ابابیل. ابابیل جو ہے جیسا کہ بات ہوئی کہ اس کا کوئی سنگولر موجود نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ صرف یہ ایک جمع ورڈ ہی ہے، یعنی کہ پلورل ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے مطلب وہی ہے کہ فلاکس آف برڈ جس کو کہتے ہیں، کہ غول کے غول یا جھنڈ ایک بہت بڑا آیا تھا. اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ جمع لفظی ہے، یہ کلیکٹیو ناؤنز کہلاتے ہیں نا، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لگاتار آئے تھے اور ایک ساتھ آئے تھے. مطلب ایسا نہیں کہ ہاں کچھ ایک جھنڈ آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا، وہ نہیں، لگاتار آئے تھے، ایک مرتبہ میں آئے تھے، اور بہت سارے ایک ساتھ آئے تھے. اور سب جس کو کہتے ہیں کہ بالکل کلیکٹیولی انہوں نے ایک ساتھ یہ کام کیا تھا، یعنی کہ الگ الگ، یہ نہیں کہ ایک آیا پھر اس نے پتھر پھینکے پھر دوسرے نے اس کے بعد پھینکے، یہ نہیں تھا. جو مراد ہے اس سے وہ یہ ہے کہ لگاتار ایک وقت میں اور ایک وقت سب نے ایک ساتھ یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے. اب طیرن ابابیل، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا آیا؟ اس کے بعد آئی ترمیہم بحجارۃ. اب ترمیہم جو ہے یہ پھر سے یہ مضارع کا صیغہ ہے نا، اور مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے یعنی اس کا روٹ ورڈ ہے وہ رما ہے، را میم یا، ٹھیک. اور اگر ہم لوگوں نے سنا ہے تو رمی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں نا، تو یہ رمی بھی اسی سے ہی مشتق ہے، یعنی بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، ٹھیک. تو یہاں پہ جب مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد دیکھیں پھر وہی ہو گئی ہے کہ جب کوئی پرانا واقعہ یعنی کوئی گزری ہوئی بات، اور اس کو جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس سے اگر اس کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت تو ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بار بار ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. اور ایک جو دوسری مراد ہے وہ یہ بھی ہے کہ
یہ ہے تو اس وقت کا قصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فعل مضارع استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پتھر تھے یہ ایک بار نہیں آئے تھے، یہ مستقل برس رہے، برسے اس وقت بھی جب جتنے وقفے میں بھی برسے جتنی دیر، تو وہ کنٹینیوسلی ہو رہے تھے. تو وہ کنٹینیوسلی بتانے کے لیے یہاں پہ فعل مضارع کا صیغہ آیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کی پاسٹ ٹینس ہوتی تو رمت ہوتا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بھئی پتھر پھینکے اور ایک بار پھینک کے ختم ہو گئے. ٹھیک، تو یہ مستقل لگاتار کنٹینیوسلی آئے، اس وقت بھی لگاتار آئے تھے یہ پتھر اوپر سے نیچے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ترمی یعنی فعل مضارع استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، اب رما کا ایک اور جو خاص جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے پھینک دی، جیسے کسی کو کوئی چیز ہم کو دینی ہے تو ہم نے بجائے ہاتھ بڑھا کے دینے کے اس کو پھینک دی. خیر بہت غیر مہذب چیز ہے، لیکن بہرحال تو وہ بھی پھینکنا ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ جو رما کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم پھینکیں اور وہ کسی ٹارگٹ سے پھینکا جائے، ہے نا، یعنی کسی چیز کو جس کو کہتے ہیں کہ ٹارگٹ بنا کے جب پھینکا جائے تو اس سے مراد جو آتی ہے، مطلب اس کے لیے جو بس لفظ استعمال ہوتا ہے وہ رما ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے رما میں کہ رما میں ایک تو ہم کوئی ایم بنا کے پھینکیں، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دور سے پھینکا جائے، یعنی قریب سے نہیں، دور سے. فرام اے ڈسٹینس وین وی آر تھروئنگ سم تھنگ ایمنگ ایٹ اٹ، ٹارگیٹنگ سم تھنگ، تو اس کو رما کہا جاتا ہے. جیسے رمی میں بھی ہم کرتے ہیں، ہم قریب تو نہیں جاتے ہیں لیکن ہم دور سے پھینکتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے مطلب ایک ٹارگٹ لے کے ہم پھینکتے ہیں کہ ہم کو وہاں پھینکنا ہے، تو اس لیے لفظ جو ہے وہ رما آیا ہے. اور پھر اس سے مطلب یہ ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو چڑیاں تھیں یہ اوپر سے انہوں نے پتھر پھینکے تھے. اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹارگٹنگ، اور اس کے لیے مفسرین اکرام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے روشن فرمائیں. تو بہرحال انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ یہ، کچھ مفسرین نے، کہ جو پتھر پہ جو کنکریاں جو پھینکی گئی تھیں نا، تو they were specific for everyone، مطلب یہ کہ وہ کنکریاں نامزدہ تھیں کہ یہ والی کنکری جب گرے گی تو یہ کس کی خاتمے کا سبب بنے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنے دین کے داعی بنائیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو بہرحال رما جو ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اوپر سے پھینکی گئی تھیں، اور جب اوپر سے کوئی چیز نیچے پھینکی جاتی ہے تو کوئی چھوٹی بھی چیز ہوتی ہے نا تو وہ بہت تیز آ کے لگتی ہیں. اور پھر یہ کہ وہ اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ تھیں، تو اگر اس کو ویسے دیکھا جائے تو مطلب جس کو کہتے ہیں نا جو ٹارگیٹڈ میزائلز ہوتی ہیں جو اب استعمال ہوتی ہیں، تو کچھ اس طرح کی شکل اللہ تعالیٰ نے اس وقت بنا دی تھی. اور اگر ویسے دیکھیں تو اتنی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ان کچھ الفاظ میں ہم لوگوں کو بتا دی ہے. اور اس کے لیے اگر جائیں تو جو ایک دم شروع میں جو ایک لفظ آیا تھا نا، کیفا، الم ترى کیفا یعنی کہ ہاؤ ڈڈ اللہ تعالیٰ ڈو اٹ، وہ کیسے کیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہم لوگوں کو اتنی تفصیل سے، مطلب یہ لفظ بہت کم ہیں، الفاظ بہت مختصر ہیں، لیکن اگر اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر تفصیل بیان کی ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ پوری پکچر جو ہے وہ نظر کے سامنے آتی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا ہوگا، ہے نا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال کتاب ہے. اور حدیث شریف کی بھی ایک جو خصوصیت ہے نا وہ ہے کہ وہ جوامع الکلم، یعنی کہ بہت مختصر الفاظ میں بہت جامع بات جس کو کہا جاتا ہے، وہ حدیث شریف کی ایک خاصیت ہے. اور یہ کہ قرآن شریف میں بھی اگر دیکھیں تو الفاظ کم، اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنی گہرائی ہے کہ بہرحال ہم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دیں جس کو، وہ اتنی اس کی مطلب سمجھ لیں انشاءاللہ. اور ترمیہم بحجارت، اب بحجارت من سجیل، اب بحجارت جو ہے یہ حجر سے ہے، حجر، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ پتھر. ٹھیک، اور یہ کہ یہ جیسے پہلے بات ہوئی تھی نا کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی بہت چھوٹی کنکریاں تھیں جو ویسے مٹی کی بنی ہوئی تھیں،
مٹی کی بنی ہوئی، جب اس میں تھوڑا سا پانی، جیسے یہ کہ جب بارش ہوتی ہے بہت ہلکی پھلکی سی، اور بہت کوئی ویسا میدان ہو جس میں سوکھی مٹی یا ریت ہو، تو جب ایک ایک بوند پڑتی ہے، بہت ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو ایک ایک بوند پڑتی ہے، تو اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی اگر دیکھیں تو مٹی اسی میں ہی جس کو کہتے ہیں لپیٹ کے، اور چھوٹی چھوٹی سی بالکل کنکریاں ہوتی ہیں، اور وہ جب دھوپ میں سوکھ جاتی ہیں تو وہ پھر تھوڑی سی سختی آ جاتی ہے ان کے اندر، اور ان کے اوپر اگر ہم چلتے بھی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں جیسے تھوڑی سی وہ ہوتی ہیں، مطلب برٹل ہوتی ہیں، اور اس میں ایک کریکلنگ ساؤنڈ آتی ہے نا۔ تو یہ کہ حجر جو ہے یہ وہ چھوٹی کنکریاں، یعنی چھوٹے چھوٹے سے پتھر تھے، اور یہ کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ گرے تھے تو اس وقت جب یہ گر رہے تھے، جن کے اوپر گرتے تھے تو وہ اوپر جو اسکل ہوتا ہے اس کو چھیدتی ہوئی اور یہ نیچے چلی جاتی تھی، زمین میں دھس جاتی تھی، اتنا ان کا فورس تھا۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ، تو اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں تو ان کنکریوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، کیا تھی؟ وہ ریزہ ریزہ ہوئی ہوئی مٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہ، ہے نا، کہ اگر ان کو ہاتھ میں بھی لے کے مسلا جائے تو اس کا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو بیسکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہتے ہیں کہ ایک مٹی، جو ہم لوگ کسی چیز کو حقیر اگر کرنا ہو تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ مٹی میں مل جائے، یا ہم مٹی ہیں، یا جو بھی اس طرح کی کہ کسی چیز کی حقارت اگر بیان کرنی ہو تو یہ ہم بتاتے ہیں نا کہ کیا ہے، مٹی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی مٹی جو اتنی حقیر سی چیز تھی وہ استعمال کی تھی، اور وہ اس طرح سے استعمال کی تھی اپنے گھر کو ڈھانے والوں کے خلاف کہ وہ مثال آج تک ہزاروں سال بعد بھی وہ مثال ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم لوگ اس سے عبرت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت صرف اس ایک لفظ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت واقعی وہ ہے کہ جو ایک حقیر سے حقیر چیز جو ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اس کے بعد جو بات آئی ہے من سجیل، اب سجیل کی جو وہ ہے نا ڈیٹیل، وہ تھوڑی سی ایک یہ ہے کہ سجیل ہے، یہ لفظ آیا ہے فارسی کا، دو لفظ ہیں ان کا مرکب ہے، یعنی کہ ان کو ملا کے یہ بنایا گیا ہے سنگ گل، اور یہ کہ یہ وہی چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں جو کہ بارش کے بعد ہوتی ہیں تیار، اور اس کے بعد پھر سورج میں یا دھوپ کی گرمی سے یہ سخت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا سنگ گل۔ اب یہ کیا ہے، اور سجیل سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ وہ پتھر ہوتے ہیں جو جب کسی کو لگتے ہیں تو پھر یہ ان کے اندر دھس جاتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں سجیل ان پتھروں کو کہا جاتا ہے کہ جب جس کو لگے تو جو ٹارگٹ ہے ان کا، ان کے اندر وہ پینیٹریٹ ہو جائیں، یعنی کہ اندر تک گھس جائیں، دھس جائیں اس کے اندر، ہے نا۔ اور اس کے بعد ایک جو اور اس میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ سجیل جو ہے یہ اصل میں سجین سے ہے، یعنی کہ سجیل جو لام ہے اینڈ میں نا، وہ اصل میں سجین یعنی نون ہے اس ورڈ میں، وہ ہے نا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہے نا، تو یعنی کہ سجین۔ اور سجین کیا ہے؟ سجین ویسے اگر دیکھیں تو سجین جو کہا جاتا ہے یہ سورہ مطففین میں آیا ہے، اور یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی کتابیں ہیں جو فاسق اور فاجر، جو گنہگار، جو جہنمی لوگ ہیں، تو ان کی جو بک آف ریکارڈز ہوگی، یعنی کہ جو کتابیں ہوں گی یا نامہ اعمال جو ہوگا وہ سجین میں ہے، یعنی کہ وہ جہنم کی گہری وادیوں کے اندر ان کا وہ نامہ اعمال ہوتا ہے۔ تو سجین جو ہے، کچھ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ سجیل جو ہے وہ اس سجین سے آیا ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا نامہ اعمال سجین میں موجود تھا، اور یہ کنکر جو تھے یہ نامزدہ کنکر تھے، اور ان کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے تھے جن کا نامہ اعمال آلریڈی سجین میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی اس کی جس کو کہتے ہیں ڈیٹیل ہو گئی، اور یہ کیا ہے بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ، ختم۔ ٹھیک، اور یہ کہ اس کے بعد جو بات آئی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ،
تو فجعلا، اب جعلا جو ہے، جعلا ایک ہوتا ہے خلقہ، ایک ہوتا ہے جعلا. جعلا بیسکلی جب استعمال ہوتا ہے نا عربی زبان میں، اچھا اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو کر دیا یا بنا دیا ہے نا، تو بنانا تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں تو وہ بھی بنانے کے ہی معنی میں آتا ہے. لیکن اس میں یعنی جب عربی میں استعمال ہوتا ہے جعلا، تو وہ مراد ہوتی ہے اس سے کہ کوئی ایک چیز لے کے ہم نے اس کو کچھ اور بنا دیا، تو اس کے لیے ہوتا ہے لفظ جعلا استعمال. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم ایک فارم سے جب کوئی فارم چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جعلا ہوتا ہے. اور جب جس کو کہتے ہیں کہ بنا کسی چیز کے کوئی چیز بنا دیں، اس کے لیے خلقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہونا دونوں بنانا ہی ہوتا ہے، لیکن جعلا سے یہ ہے کہ جب ہم فارم چینج کر دیتے رہیں تو عربی میں اس کے لیے جعلا استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ کہ بنا کسی چیز کے، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے نا، یعنی کہ بنا کسی مادے کے اللہ تعالیٰ کے اندر جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو جو قدرت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ بنا کسی چیز کے، بنا کسی مادے کے اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فجعلہم، تو جعلا سے مطلب یہ ہے کہ ایک تو جعلا سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چینجڈ دیئر فارم، یعنی ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز بنا دی. ٹھیک، فجعلہم. اور اب آیا کعصف. اب کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ سملی، کہ گویا کہ وہ ایسے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ کعصف. اب عصف کیا ہے؟ یعنی عصف از عین صاد فا، اس کا جو مجرد ہے وہ ہے عین صاد فا. اور عصف جو ہے وہ اس سے مراد بیسیکلی جو ہے کہ عصف کہا جاتا ہے بھونس کو، بھونسا. اور یہ بیسیکلی ہوتا ہے جو کہ وہ بھوسا جو بالکل ہلکا پھلکا، مطلب جس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، جو ایک ہلکے سے ہوا کے جھونکے سے ادھر سے ادھر اڑ جائے، اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہی عاصف جو ہے، عاصف وہ ہوا ہوتی ہے جو کہ جب چلتی ہے تو جو پیڑوں کے پتے ہیں نا ان کو اکھاڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو عاصف یہ قرآن شریف میں بھی استعمال ہوتا ہے الگ الگ جگہ پہ عاصف لفظ. اور یہ ہوتا ہے وہ ہوا جو کہ بھونسے کو اڑا کے لے جائے یا پتے کو اپنے پیڑ سے جدا کر دے اور پھر اس کو ہوا میں مطلب اپنے ساتھ اڑاتی ہوئی کہیں سے کہیں اور پہنچا دیتی ہے. تو ویسے بھی اگر دیکھیں جب گرمی کی جب ہوائیں چلتی ہیں یا جب خشک ہوا ہوتی ہے بیسیکلی، تو سامان یا پتیاں اسپیشلی، مطلب سامان اڑ کے کہیں چلے آتے ہیں تو پتیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یعنی کہ جو اپنا ان کا جو ایک پیڑ ہوتا ہے، جو درخت ہوتا ہے جس کا وہ ایک پارٹ ہوتی ہیں، تو وہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیڑ کہاں تھا اور یہ پتیاں کہاں کہاں پہنچ گئی ہیں، ہے نا. تو یہ کہ عاصف جو ہے وہ اس ہوا کو کہا جاتا ہے، اور عصف جو ہے وہ بھونسے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھوسا ہوتا ہے، اگر ہم عام بول چال کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بھوسا واقعی ہم کو کسی چیز کو بہت حقیر بتانا ہو کہ مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں، بیکار کی چیز ہے بالکل، تو اس کے لیے بھوسا ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، ہے نا. تو اول تو بیسیکلی جو بات ہے کہ وہ خود ہی وہ ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوتا ہے، مطلب منتشر ہوتا ہے بالکل، ہے نا. اور یہ کہ جو تنکا ویسے اتنا ہلکا، اور یہ تنکا نا جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ وہ تنکا نہیں جس کا اپنا کوئی وزن ہے، یہ وہ والے تنکے ہیں جو کہ ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں. یہ وہ والے ہیں جو گھر میں ہم کسی کام کے لیے جو تنکے استعمال کریں، یہ وہ والے نہیں ہیں، یہ بھونسے کے تنکے ہیں. ٹھیک، اور یہ کہ اب عصف تو ویسے بھی بھوسے کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، ہلکی سی ہوا سے بھی وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، کچھ اپنا اس کا وہ ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر کعصف مأکول. اب یہ مأکول جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کاف سے تشبیہ تو بتائی ہے کہ یہ صرف بھوسا نہیں ہے، یہ کون سا والا بھوسا ہے، یعنی اس کی تشبیہ کاف سے یہ پتہ چلا ہمیں، جو شروع میں کعصفم کاف سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور تشبیہ بھی کس سے؟ عصفم مأکول، یعنی کہ ایسا ویسا بھوسا نہیں، یہ وہ بھوسا ہے جو کہ کھایا ہوا ہو. اب کھایا ہوا بھوسا
اس کے لیے اب بات جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری پکچر ہمارے سامنے کریٹ کی ہے، پورا سین سامنے سمجھ میں آئے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے، جو تشبیہ دی ہے، جس سے ایک امیج ہمارے سامنے آتی ہے، تو معقول. اب دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بھوسا، جو اگر آپ جانور کے سامنے رکھتے ہیں نا، تو اس کا کوئی اپنا کوئی وہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل بھوسے والی بیکار کی چیز، اور وہ جانور کے سامنے رکھی، جانور نے اپنے منہ میں لیا. جب اس نے لیا اور چباتے ہوئے جو چیز گر گئی ہے، یعنی کہ جس میں اس کی وہ پوری منہ کا لعاب بھی لگا ہے، اور وہ ہے کہ مطلب وہ تو اور حقیر اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ دیکھ کے بھی کراہیت آتی ہے پھر اس کو، ہے نا. تو یہ وہ بھوسا تھا، یہ نارمل بھوسا نہیں تھا کہ جو ادھر ادھر پھر بھی اڑ جائے، اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی شاید اس میں اتنی کراہیت نہ ہو جتنی اس بھوسے سے کراہیت آتی ہے جو معقول ہو، یعنی کہ جو کھایا ہوا، چبا ہوا اور اس طرح کا ہو کہ اس میں تو یہ کہ وہ دیکھ کے بھی اس کو طبیعت بھی کچھ اچھی سی نہیں ہوتی ہے. تو معقول سے مراد یہ ہے. اب معقول سے مراد جو ہے وہ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اب جیسے پتی کی بات ہو رہی ہے یا کوئی کھانا ہے، پتی کی اگر ویسے بات لے یا بھوسا ہے، تو وہ کم سے کم اس کے اتنا تو ہوتا ہے نا کہ جب ہوا چلی تو وہ ادھر سے ادھر اڑ گیا. لیکن جو معقولن ہوتا ہے وہ بھوسا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اتنی بھی جان نہیں بچتی ہے اپنے آپ میں کہ وہ اس ہوا کے جھونکے سے بھی آگے بڑھ پائے، مطلب اس کے اندر اتنا بھی نہیں بچتا ہے نا. تو معقول سے مراد جو ہے وہ ہے کہ جس کی اتنی وقت بھی نہیں بچی کہ وہ جو ہوا میں اتنی وہ تھی کہ اس کو ادھر ادھر اڑا کے لے جائے، کم سے کم کچھ تو تھا اس کے اندر. اب اس کے اندر اتنی بھی وقت نہیں بچی، کہ اتنی بھی طاقت نہیں بچی کہ ہوا کے جھونکے سے بھی وہ ادھر سے ادھر اڑ پائے. دوسری مراد جو ہے وہ یہ بھی لی گئی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ویسے ہے، مطلب کوئی جانور ہے فار انسٹنس، ٹھیک ہے، تو بہت یہ کہ بے سہارا ہے، اس کے اندر کوئی جان موجود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب وہ ذبح ہو کے جب وہ معقول کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی آپ کے سامنے آپ کے دسترخوان پہ وہ جب رکھ جاتا ہے، تو کیا اس وقت کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اٹھ کے کہیں بھاگ جائے گا؟ کہیں نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ایک ہیلپ لیس، ایک بے جان، بے سہارا، ایک وہ چیز جس کے اندر اپنا کچھ بچا ہی نہیں ہو، ہے نا. یعنی بالکل جس کو کہا جاتا ہے نا ہیلپ لیس، ڈیفینس لیس کھانا جو آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر تو کچھ بچا ہی نہیں کہ ہاں وہ ادھر سے ادھر آپ کے سامنے سے بھاگ کے جا پائے. ٹھیک. تو معقول سے کچھ لوگوں نے مراد یہ بھی لی ہے، یعنی کہ یہ اتنا ڈیفینس لیس ہو گیا تھا، اتنا ہیلپ لیس ہو گیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے نا بے یار و مددگار، کہ اس کے اندر کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور ایسا تھا کہ لوگ بھی اس کو دیکھ کے کراہیت محسوس کریں. اور یہ کہ اس سے پہلے جو بات ہوئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جب کنکریاں جن کے اوپر پڑی تھیں تو ان کو اس طرح کہ جلد کی جیسے ایک انفیکشن بیماری ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کی جلد، ان لوگوں کی سکن مطلب جیسے لیئرز میں ہو کے اور جھڑنے لگی تھی، ٹپک رہی تھی، مطلب گل کے ٹپکتی تھی وہ، اور یہ کہ سڑ گئی تھی. اور اگر جزیرۃ العرب میں دیکھیں تو یہ پہلا ایپیڈیمک آیا تھا، مطلب پینڈیمک ہم لوگ جیسے آج کل سن رہے ہیں، تو یہ اس وقت عربک ہسٹری میں یہ پہلا اس طرح کا پینڈیمک آیا تھا، ایپیڈیمک آیا تھا کہ جس سے کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ جہاں ادھر ادھر بھاگے تھے، اور بہرحال اطراف میں جب یہ لوگ بھاگے تھے تو اتنی عبرتناک ان کی موت تھی کہ اس کو دیکھ کے کیا ہوا تھا کہ جو آس پاس کے جتنے علاقے ہیں یمن سے لے کے، اور صرف جب یہ اطراف میں بھاگے تو صرف یمن کی طرف نہیں، یمن تک تو صرف ابراہا ہی پہنچا تھا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ واللہ عالم اور بھی اگر کوئی پہنچا ہو، لیکن اس کے علاوہ یہ لوگ چاروں طرف بھاگے تھے، اور اتنی عبرتناک ان کی موت ہوئی تھی کہ اس کو دیکھ کے اب جو آس پاس والے لوگ تھے، آس پاس کے ممالک تھے، آس پاس کی اور جو ریاستیں تھیں، تو ان کے دلوں میں یہ جو قریش تھے نا، ان کی دھاک بیٹھ گئی تھی، یعنی کہ ان کا روب بیٹھ گیا تھا، اور لوگوں کے دل میں یہ چیز
بالکل پیوست ہو گئی تھی کہ یہ جو قریش ہیں یہ واقعی اللہ والے ہیں، اور ان کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے یا پھر ان کا جو کعبہ ہے، یہ جو اللہ کا گھر ہے، اس طرف اگر کوئی بری نظر سے دیکھے بھی تو اس کا اتنا عبرتناک حال و حشر ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو ایک عظمت ان لوگوں کی بیٹھ گئی تھی اپنے جتنے بھی، جس کو کہتے ہیں اس وقت کی جو ایکسیسیبل علاقے تھے، ہے نا، اس وقت تو اس طرح کا تو تھا نہیں کہ ہاں بھئی ایروپلین ہے اور کہیں سے کہیں آپ پہنچ گئے اور دنیا گھوم لی. تو جو بھی ریاستیں، جو بھی علاقے ان کے ارد گرد تھے جہاں تک ان کی رسائی ہو سکتی تھی یا جن لوگوں کی رسائی ان تک ہو سکتی تھی، ان سب کے دل میں رعب بیٹھ گیا تھا یہ مکہ والوں کا کہ یہ تو ایسے ہیں واقعی کہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد بھیجتے ہیں، اور ان کے خلاف اگر کوئی تدبیر کرتا ہے، کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ سب نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تھا، سب نے دیکھ لیا تھا، اور اس کو کہتے ہیں نا کہ دل دہل گئے تھے ان لوگوں کے. اور اس سے ظاہر سی بات ہے پھر جو ایک دھاگ، جو ایک رعب بیٹھ گیا تھا، جو ایک عظمت بیٹھی تھی مکہ والوں کی آس پاس کے علاقے میں، کہ ان لوگوں جو آس پاس کے علاقے تھے نا، جب مکہ والے ان کے طرف سے گزرتے تھے، ان کے راستے سے گزرتے تھے، تو اس وقت کا جو حالات ہیں کچھ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے نا کہ کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی گورنمنٹ، کوئی لا، کوئی کانسٹیٹیوشن اور اس طرح کا تو نہیں تھا. تو یہ کہ اگر کسی سفر کے لیے یا کسی کے لیے کہیں سے کوئی کاروان گزرتا تھا، جو کیراوانز کہلاتے ہیں، تو کارواں جب کوئی گزرتا تھا تو یہ کہ ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا، ان کا سامان لے لیتے تھے، اس طرح سے ہوتا تھا. لیکن مکہ والے جب کہیں پہ گزرتے تھے، کہیں سے گزرتے تھے، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے اوپر حملہ کوئی کرے گا یا ان کو کوئی لوٹ لے گا یا ان سے کوئی ان کا سامان چھین لے. مطلب کوئی آس پاس کے لوگ اب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو کسی بھی طرح سے ان کے اوپر، جس کو کہتے ہیں، ہاتھ بڑھایا جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب عربوں کے درمیان، عربوں کے دلوں میں ان لوگوں کا ایک رعب بٹھا دیا تھا، ایک عظمت بٹھا دی تھی، اور ایک دھاک بیٹھ گئی تھی ان کی اپنے آپ، بنا کچھ کیے ہوئے. انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے. اگر ویسے دیکھیں تو ابراہ نے تو کتنے سالوں کتنی محنت کی، کتنے پیسے خرچ کیے، کتنے اپنے ریسورسز لگائے. مکہ والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دھاک جس طرح سے بٹھائی تھی کہ ایسی پورے علاقے میں کسی کی بھی نہیں تھی، ہے نا. تو اب اسی پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے نا، اور اسی مفہوم پہ جو ہماری دوسری سورہ ہے، سورہ قریش، وہ شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو معرف القرآن کے اینڈ میں ہے، تو وہ ہم کو مطلب ایک تھا کہ یہ اس میں سے ہی آپ لوگوں کو پڑھ دیں. اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعے نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں. ان کی طرف سے خود حق تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا. اور اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، اور راستے میں کوئی بھی ان کو نقصان نہ پہنچاتا تھا. حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی بھی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا. قریش کے انہی سفروں کا ذکر آگے جو اگلی صورت ہے سورہ قریش، اس میں کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے اور یہیں سے سورہ قریش شروع ہوتی ہے. لِإِلَافِ قریش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، مانوس رکھا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں. اب سورہ قریش اور سورہ فیل، ان دونوں صورتوں میں ایک مناسبت ہے، اور ایک مناسبت ایسی
کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شروع میں بات ہوئی تھی نا تدوین قرآن کی، اور پھر یہ کہ جس سیکوینس میں صورتیں موجود ہیں ہم لوگوں کے مصحف میں، یعنی کہ جو کتابی شکل قرآن شریف کی ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اس میں ایک سیکوینس ہے صورتوں کی، ہے نا، اور جو نزول کی جو سیکوینس ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس میں پھر تھوڑا سا بتایا تھا نا کہ اختلاف ہے، جو کچھ مفسرین اکرام بہت کم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اکا دکا بھی ہیں، تو ان کا بھی قول جس کو کہتے ہیں کہ مینشن کیا جاتا ہے جب تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ بھئی اجماع ہے یہ صحابہ اکرام کا، اور یہ جو ہے یہ وحی کے اعتبار سے یہ سیکوینس نہیں ہے۔ لیکن جو مفسرین اکرام، جو علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو سیکوینس، جو مصحف کی سیکوینس ہے، یہ وحی شدہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں، یعنی کہ وہ بھی اس چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ سورہ قریش اور سورہ فیل، ان کا جو سیکوینس ہے وہ اسی طرح سے ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ صورتیں ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ دے آر ان پیئرز، یعنی کہ وہ ایک جوڑا ہیں، اور وہ جوڑا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ تو سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے وہ انہی جوڑوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جوڑا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کچھ دنوں میں پڑھیں گے، وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا، کہ وہ بھی ایک جوڑے کی صورت میں مانی جاتی ہے۔ یعنی سیکوینس کے اعتبار سے اگر جو مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکوینس مصحف کی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر شدہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو چند صورتیں ہیں، یہ اسی طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں بھی اسی طرح سے موجود ہیں۔ تو معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی اسی جوڑے میں سے ایک ہے، اور سورہ فیل اور سورہ قریش بھی اسی جوڑے میں سے ایک جوڑا ہے، کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار مغرب کی نماز میں جب تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ ایک رکعت میں تو انہوں نے اور جو بھی ایک سورہ پڑھی تھی، اور دوسری رکعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ بنا بسم اللہ کے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک مانتے تھے، اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس سے مراد ہے کہ یہ دونوں صورتیں کس طرح سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ایک دوسرے سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کہ ربط، اور ربط جو ہے وہ جیسے ہم نے بتایا تھا نا کہ تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ ٹاپکس ہیں، کچھ ہیڈنگز ہیں جن کے نیچے ہم کو کچھ نہ کچھ وہ کرنا ہے۔ ایک بات ہوتی ہے شان نزول کی، تو شان نزول سورہ قریش کا جو ہے وہ سورہ فیل سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ربط ہے سورہ قریش کا، تو وہ ربط بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو کنکلوژن ہے سورہ فیل کا، ہے نا، تو اسی پہ ہی سورہ قریش شروع ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات ہو گئی شان نزول، اسباب النزول کی، پھر ربط کی بات ہو گئی۔ تو یہ جو ہیں دونوں صورتیں اس طرح سے ایک دوسرے سے متعلق ہیں کہ کبھی کبھی صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان دونوں کو ایک ساتھ ہی لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے بہت ساری آپ لوگوں کو جو ہم نے لنک بھی بھیجا ہے نا، تو اس میں شروع میں اگر دیکھیں گے معارف و مسائل میں، تو یہ معارف القرآن کی جو ہم نے لنک بھیجا ہے ایپ ہے، تو اس میں یہ کہ اس سے متعلق بہت ساری احادیث ہیں جو کہ اس میں مینشنڈ ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کی تفصیل چاہیے تو آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہم اس لیے بہت زیادہ تفصیل نہیں کرتے کہ ہم کو لگتا ہے کہ کافی تفصیل تو ایسے ہی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی کو چاہیے تو آپ لوگ وہ لے لیجیے گا۔ تو اب لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، اس میں جو شروع ہی ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس طرح سے چیز شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الفت کی ہے، یعنی الفت ڈال دی ہے قریش کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب لإیلافی میں پہلا تو ہے لام سے شروع ہوتی ہے نا یہ سورہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو لام جو ہے وہ آتا ہے جب کسی چیز کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لام
پہ کسرہ یعنی کہ لام زیر استعمال ہوتا ہے. اور لام زیر کی اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی وقت آنے پہ کسی اور وقت کیا جائے گا انشاءاللہ. تو لام جو کسرے کے ساتھ ہے یعنی لام زیر کے ساتھ جو ہے، تو اس سے مراد یہ ہے، اس کے بھی دو معنی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آگے جو چیز آ رہی ہے نا، اور جو پہلے گزر چکی، یعنی جو اصحاب فیل کا واقعہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ایک فیور کی طرح، مطلب اٹ واز اے فیور فار قریش، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ کیا تھا، ان کا جو خاتمہ کیا تھا، وہ کس کے لیے کیا تھا؟ وہ قریش کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے، لی ایلاف قریش. ٹھیک، ایک بات تو اس سے یہ ہو گئی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو شروعات کر رہے ہیں وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ قریش کو یہ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عبرتناک ان کا خاتمہ کیا، اور تمہارا رعب، تمہاری محبت، تمہاری الفت، تمہاری عظمت سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. تو یہ جو ہے یہ ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب نعمت کسی کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا آدمی ہے نا، وہ اس کا دل چاہتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس ہیومن سائیکالوجی جو ہماری سائیکالوجی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنی بڑی نعمت کی، تو اس کا جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے کہ یہ ہمارے اوپر بھی آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر جو نعمتیں دی ہیں، ہم لوگوں کو جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں، تو اس کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ سب سے کمتر درجہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم اس رب کی بندگی کریں جس نے ہمارے اوپر اتنی ساری نعمتیں نازل کی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور اتنے جو اور فیورز تھے قریش پہ، ایک تو صرف اصحاب فیل والا واقعہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صرف اپنی نعمتیں اور زیادہ گنوائی ہیں کہ ایلافیم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ان لوگوں کو جو ان کا سردی اور گرمی کا جو سفر تھا نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. ٹھیک ہے، الذی اطعمہم من جوع، وہ جس نے کہ کھلایا ان کو، جوع کہتے ہیں بھوک کو، ہے نا، کھلایا ان کو بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف میں، یعنی کہ ابراہہ سے بھی ان کو امن دیا، اور اس کے علاوہ جو راستے کے جو خطرات اور خوف اور وہ ساری جو چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا تھا. اور وہ امن کسی کو بھی حاصل نہیں تھا. جو بھی سفر کے لیے نکلتا تھا تو وہ اسی اس میں نکلتا تھا کہ پتہ نہیں وہاں پہنچ پائیں گے منزل تک یا نہیں، اور پتہ نہیں اپنے گھر واپس آ پائیں گے کہ نہیں، راستے میں ایسا نہ ہو کہ قتل کر دیے جائیں یا ہمارے مال لوٹ لیے جائیں یا ہم کو قیدی بنا کے اور کہیں غلامی میں بھیج دیا جائے. تو یہ امن جو ہے یہ صرف قریش کو ہی حاصل تھا، یہ اور کسی کو بھی حاصل نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور جو لام زیر جو ہے، اس سے مراد کچھ مفسرین اکرام نے یہ بھی لیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں پہ وہ مراد ہے، یہ لام اس کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دل نرم کر دیے قریش کے. ٹھیک ہے، اور قریش کے آپس میں بھی اور قریش کے لیے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیے تھے. تو لام زیر کے ساتھ جو آیا ہے یہ صرف ایک جو حرف ہے، تو اس کو ہی اگر دیکھ لیں تو اس کے کتنے سارے معنی ہیں، اور اس سے بہرحال جس کو کہتے ہیں کہ جو ربط ہے پچھلی صورت سے وہ بھی مل جاتا ہے. اب ایلاف جو ہے نا، ایلاف کا جو اصل جو مادہ ہے یعنی جو روٹ ورڈ ہے وہ الف لام اور فا ہے، الف لام فا. ٹھیک، اور یہ اردو میں بھی جو ہم لوگ الفت کہتے ہیں نا، یہ اس سے وہ مراد ہے. اب الف لام فا جو الفا ہے، الفا کے دو وہ آتے ہیں، کیا کہیں،
دو باب آتے ہیں، یعنی یہ لفظ الف لام فا دو طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے وہ کیا تھا نا ابھی تدلیل، کہ جب مزید فی ہو جاتا ہے تو اس بیسک معنی تو وہی رہتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل آ جاتی ہے. تو ایک جو ہے وہ ہے آلفا اور ایک ہے اللفا. یہ اس کے دو ورڈز ہو سکتے ہیں. تو آلفا جو آتا ہے تو وہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈالیں اور وہ جو ہے وہ فوری ہو جائے، یعنی فوری محبت، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ لمحوں کی بات ہوتی ہے اور محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کسی کے لیے کسی کے دل میں. ٹھیک ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے جو آتی ہے اللفا، ہے نا. اللفا جو ہے اللفا بین قلوبہم، یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تم لوگوں کے درمیان. یہ جو ہے یہ خطاب صحابہ اکرام کے سلسلے میں آیا ہے کہ صحابہ اکرام جو تھے یہ لوگ ظاہر سی بات ہے قبیلے تھے، الگ الگ قبائل تھے اور ان لوگوں میں بہت دشمنی اور کئی 100 سالوں سے دشمنی چلتی تھی اور وہ تھا. لیکن بہرحال جب ایمان آیا ان لوگوں کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللفا بین قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. اور یہ جو اتنے جس کو کہتے ہیں کہ گہرے اور ویسے خطرناک دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی. لیکن یہ جو ہے نا یہ فوراً نہیں ہو پائی، یہ وقتاً مطلب دھیرے دھیرے گریجول ہوئی تھی. یعنی کہ اس میں ایفورٹ لگا تھا کیونکہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اس قدر خلاف تھے، مطلب اتنے جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے یہ لوگ کہ اس محبت کو اس دشمنی کو محبت میں تبدیل ہونے میں تھوڑا سا وقت لگا تھا. ٹھیک ہے. اللفا بین قلوبہم سورہ آل عمران میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو ایلاف ہے ایلاف جو ہے یہ وہ محبت جو اللہ تعالیٰ فوری ڈالتے ہیں، یعنی بس لمحوں میں ڈل جاتی ہے. تو اگر سورہ فیل کا واقعہ دیکھیں تو یہ واقعہ ایسا تھا کہ امیجیٹلی، یعنی ایک دن کے اندر اندر، کیا آدھے دن کے اندر اندر یہ چیز ہو گئی کہ اتنا بڑا جس کو کہتے ہیں کہ چیز دیکھی اپنے سامنے، اور اتنی جس کو کہتے ہیں نا پاورفل چیز تھی، یہ اتنی زبردست چیز ہوئی تھی ان کی نظروں کے سامنے کہ فوری قریش کی جو عظمت، ان کے لیے محبت، ان کی تعظیم لوگوں کے دلوں میں فوری آئی، یعنی امیجیٹلی یہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل نرم کر دیے تھے قریش کے لیے. ٹھیک ہے. تو لِإِيلَافِ قریش، تو یہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، امیجیٹ محبت، امیجیٹ عظمت جو ڈالی تھی، جو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ دل نرم کر دیے تھے قریش کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا لِإِيلَافِ قریش. اور ہم لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا ہے انشاءاللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہی آیت ہوئی ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ربط بھی ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی کچھ ہم نے جو کوشش کی ہے تو سمجھ میں بھی آیا ہوگا. اور بس یہ کہ ختم ہونے سے پہلے ہم لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ قریش ہی کو کنٹینیو کریں گے ہم لوگ اگلے ٹیوزڈے، مطلب نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ. اور یہ کہ اس سے متعلق جو سوالات ہوں گے یا جو بھی اور ڈیٹیلز ہوں گی وہ انشاءاللہ پرسوں کی کلاس میں کر لی جائیں گی. اور اچھا ایک جو چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ابھی تک کے کلاسز ہوئی ہیں انکلوڈنگ ٹیوزڈے اور تھرسڈے سیشنز، وہ سارے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک لنک میں سب ہو گیا ہے. اور یہ کہ وہ لنک ہم انشاءاللہ گروپ پہ بھیج دیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ پوری پلے لسٹ ہے، تو اس میں آپ کو جس وقت کا مطلب ٹیوزڈے سیشنز یا تھرسڈے سیشنز جو بھی سننا ہے تو آپ اس پہ اس لنک پہ آبویسلی کلک کریں گے تو آپ کو وہ سیشنز مل جائیں گے. تو اس میں پھر ایک یہ ہے کہ جس کا اگر کچھ مس ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ مس ہونے کے امکان ہیں تو آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، پلے لسٹ پوری ہے اور وہ انشاءاللہ ہم لنک بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.